السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، آج تراویح میں 29ویں پارے کا اختتام ہوا، فللہ الحمد والمنہ۔ آئیے مختصر وقت میں 20 پر 9ویں پارے کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں۔ 29ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الملک سے۔ بڑی مشہور اور عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے حوالے سے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی اللہ کے پاس قیامت کے دن، یہاں تک کہ اس سورۃ الملک پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے۔ تو سورۃ الملک کی یہ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ ہم قرآن مجید میں 3 ایسی صورتیں پاتے ہیں جن کے حوالے سے اللہ کے نبی نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ صورتیں اللہ کے پاس پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گی اور حجت کریں گی۔ ایک سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور تیسری سورت ہے سورۃ الملک۔ اور سورۃ الملک کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں دوستو، جہاں یہ سفارش کرنے والی صورت ہے تو وہیں پر عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ اللہ ہم سب کو نار جہنم اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عذاب قبر آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ۔ بڑی مبارک گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس موقع پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی میری اور آپ کی قبر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ قبر کے مرحلے کو ان کے حق میں آسان فرمائے۔ بڑی وحشت کی جگہ ہے، بڑی تنہائی کی جگہ ہے، بڑی تاریک جگہ ہے۔ اس جگہ اگر میری اور آپ کی مغفرت اگر ہو جائے، اللہ کی قسم دوستو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منعہ اللہ من عذاب القبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ سورۃ الملک روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا، اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں سورۃ الملک کو ایک اور نام دیتے تھے، ایک اور نام سے ہم جانتے تھے، المانعہ۔ سورۃ الملک کا ایک اور نام المانعہ ہے، اور المانعہ کے معنی بچانے والی، یعنی یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ دوستو سونے سے پہلے اہتمام کرنا، بس 30 آیتیں ہیں، اور اسی طرح سے سونے سے پہلے میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر لوگوں کو تکلیف اور شکایت ہوتی ہے، رات میں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، دوائی لیتے ہیں، پتہ نہیں بہت ساری پریشانیوں میں رات کی گھڑیوں میں الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آسان نسخہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیے، سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین مرتبہ پڑھیے، اور اس کے بعد اپنے پورے بدن اور جسم پر پھونک کر، اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کر اپنے جسم پر مل لیجئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس طرح سے اہتمام کرتے تھے۔ اور سورہ ملک میں دوستو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اس کا مقصد بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پیدا کرنے کا مقصد ہم اور آپ نیک عمل میں آگے بڑھیں، جنت کو پانے میں آگے بڑھیں، اس لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے کہا اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ عظیم آسمان اللہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس آسمان میں دیکھنا، اس آسمان میں غور کرنا، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ اس عظیم مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ ستاروں کو دیکھو، ستاروں کے 3 کام ہیں۔ پہلا کام، یہ آسمانی دنیا میں چراغ کا کام کرتے ہیں، یہ لائٹ اور روشنی دینے کا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام ستاروں کا، یہ جو شیاطین، یہ جو جن آسمانی دنیا میں جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ جو ان کے حوالے کرتے ہیں، ہم انسانوں کے سلسلے میں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا نام لے کر آسمانی دنیا میں یہ فرشتے بات کرتے ہیں، اور یہ جن اور شیاطین وہاں جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو اچک لینے، اور یہاں آ کر جو مستقبل کے بارے میں جو باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کاہن، یہ نجومی ان کے پاس حاضر ہو کر شیطانی حرکتیں یہ کاہن اور نجومی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کچھ زیادہ تھا، لیکن اللہ اکبر، آج جو سورہ جن کی تلاوت ہوئی اللہ نے اس میں واضح انداز میں فرمایا، پہلے یہ شیاطین جا کر وہاں بیٹھا کرتے تھے، جب سے نبی کی بعثت ہوئی، ہمارے پیغمبر اس دنیا میں نبی بنائے گئے، اس کے بعد سے اللہ نے اس سسٹم کو مضبوط کر دیا۔ اب اگر کوئی شیطان، کوئی جن آسمان میں غیب کی باتیں سننے کے لیے اگر جاتا تو اللہ نے کہا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک روشن چمکتا ستارہ اس کے پیچھے اللہ کر دیتے، وہ ستارہ اس شیطان کو بھگاتے ہوئے آتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس ستارے میں ایک آگ پیدا کرتے، اس آگ کے ذریعے سے اس شیطان کو وہاں سے مار کے بھگا دیا جاتا۔ اسی کو اللہ نے سورہ ملک میں کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ان ستاروں کا کام یہ ہوتا ہے، وہ شیاطین کو مار بھگاتے ہیں، اور مار بھگانے کا ایک ذریعہ ستارے ہیں۔ اور ستارے کا تیسرا اور آخری کام یہ ہے، جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں انہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں، اپنا رخ معلوم کرتے ہیں۔ ڈائریکشن بتانے کا کام ستاروں سے ہوتا ہے، اور وقت معلوم کرنے کا کام ستاروں سے ہوتا ہے۔ اور آسمان دنیا کے ماہرین آج بہت کم ہیں جو فلکیات کا علم رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر وہ راستے معلوم کرتے ہیں۔ بحر و بر میں راستے کی تعیین ان ستاروں سے ہوتی ہے۔ اور اللہ نے آگے زمین کا ذکر کیا۔ زمین، اللہ کے بندو غور کر کے دیکھو، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا ہے تاکہ تم اس میں چل سکو، اپنی ضرورتیں پوری کر سکو، تاکہ تم چین و سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ پھر اللہ نے آگے والی آیتوں میں سوال کیا، اے اللہ کے بندو غور کر کے دیکھو، اگر کوئی تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو تمہیں دشمن سے بچا سکے؟ اللہ ہی بچاتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں اللہ نے سورہ ملک میں توحید کی بات بتائی ہے، اور اسی سورہ ملک میں اللہ نے ایک اور بات بتائی، پیدا کیا اللہ نے اور 3 نعمتیں اللہ نے دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ اکبر۔
اللہ دوستو یہ 3 نعمتیں ایسی ہیں ہم میں سے ہر ایک تنہائی میں بیٹھ کے سوچے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو جو عطا کیا ہے کیا ہم شکریہ بجا لاتے ہیں؟ اللہ نے سننے والا بنایا، اللہ نے دیکھنے والا بنایا، اللہ نے سمجھنے والا بنایا، اللہ نے دل کو سلامت رکھا، آنکھوں کو سلامت رکھا، کانوں کو سلامت رکھا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم نعمتیں ہیں معلوم؟ کبھی ہسپتال کا رخ کر کے دیکھیے گا، ان نعمتوں کی ہمیں قدر معلوم ہوگی، ان نعمتوں کا ہمیں احساس ہوگا، اور یہی وہ عظیم نعمتیں ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا اس صورت میں قلیلا ما تشکرون، اے اللہ کے بندو نعمتیں ملی، تم نے ان نعمتوں کو پا کر شکر کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا، ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر بجا لاتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، شکر ادا کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک کے بعد سورۃ القلم، سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم واقعہ بیان کیا، غور سے سنیے گا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے سورۃ القلم میں۔ کہاں سے؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، اس کے بعد والی آیات کریمہ میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ واقعہ کیا تھا؟ باغ والوں کا واقعہ، کھیت والوں کا واقعہ۔ واقعے کی مختصر جھلک کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں یمن کا کیپٹل صنعاء، یمن کا کیپٹل جو ہے صنعاء ہے۔ تو صنعاء سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 میل کی دوری پر ایک علاقہ تھا، اس کا نام زورن یا زروان تھا۔ یمن کا کیپٹل صنعاء ہے اور صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، اس کا نام زورن یا زروان ہے، بستی کا نام ہے۔ وہاں ایک آبادی تھی، اس آبادی میں ایک بڑا نیک انسان تھا، اور نیک انسان کس حساب سے؟ اللہ نے اسے دولت سے نوازا، باغ سے نوازا، اور اس باغ اور کھیت سے بڑی اچھی پیداوار ہوتی تھی، بہت اچھی فصل تیار ہوتی تھی۔ اس نیک انسان کی خوبی یہ تھی، اللہ اکبر، جو نعمت دولت کی شکل میں، باغ اور کھیت کی شکل میں اللہ نے عطا کیا تھا، اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کے کام آتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، بھوکوں کو کھلاتا تھا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی اپنی دولت اور مال سے حل کیا کرتا تھا۔ اتنا نیک انسان تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے 3 بچے تھے، اس کے 3 بیٹے تھے، اور باپ کی وراثت 3 بچوں کو ملی، بہت بڑی کھیتی اور باغ کی شکل میں، اور بڑی زبردست اور زرخیز زمین تھی، بہت اچھی پیداوار ہوتی تھی، اور پیداوار کا ایک حصہ باپ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جیسے ہی باپ کی وفات ہوئی، تینوں بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمارے باپ تو لوگوں میں مال تقسیم کر کر کے پراپرٹی کو کم کر رہے تھے، گھٹا رہے تھے، ہم ایسی غلطی نہیں کرنا۔ آپس میں تینوں مشورہ کر رہے ہیں، ہم ایسی غلطی نہیں کرنا، ہم اپنا مال غریبوں میں نہیں دینا۔ تو پلاننگ کیا کی؟ ان میں سے ایک بندہ تھوڑا بہتر تھا، جیسے اللہ خود قرآن میں بیان کرتے ہیں، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو درمیانی بھائی تھا، تھوڑا دیندار تھا، وہ اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، لیکن مجبور تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس پلاننگ میں شریک ہو گیا۔ پلاننگ کیا کی انہوں نے؟ کہا کہ کل سویرے فصل کی کٹائی کا وقت ہے، پیداوار کٹائی کا وقت ہے، تو لہٰذا جب فصل کی کٹائی کے وقت ہم اگر حاضر ہوں گے تو سارے غریب بستی والے آ جائیں گے اور اپنا حصہ پوچھیں گے، مطالبہ کریں گے، جیسے باپ دیتے تھے ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ تو کریں گے کیا؟ بالکل صبح کے وقت جب ابھی اندھیری باقی ہو، جیسے سحری کا وقت مان لیجئے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا، ابھی اندھیری باقی ہو، صبح سویرے ہم نکلتے ہیں، اور لوگ آنے سے پہلے پوری پیداوار اپنے قبضے میں کر کے چلے آتے ہیں۔
انہوں نے ناپاک ارادہ کیا، غریبوں میں ہرگز پیداوار کا ایک حصہ بھی غریبوں کو نہیں دینا، اور جب آ کر پوچھیں گے غریب، ہم بتا دیں گے کھیتی برباد ہو گئی، لہٰذا بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ کے مطابق صبح سویرے اٹھے اور اٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے نکلے، اور بالکل قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، یتخافتون، کیوں؟ ڈر سے کہیں کوئی آدمی بیدار نہ ہو جائے، انہیں نہ دیکھ لے۔ اور جب بالکل ابھی اندھیری باقی تھی، صبح نمودار نہیں ہوئی، روشنی ظاہر نہ ہوئی، جب اپنے کھیت میں قدم رکھا، دیکھا کہ پوری کھیت اجڑی ہوئی ہے، پوری کھیت، پورا باغ اجڑا ہوا ہے، پوری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ تو قدم رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں لگ رہا ہے، ہمارا باغ کہیں اور ہے۔ پھر آپس میں بھائیوں نے خود کہا کہ نہیں اللہ کے بندو، یہ ہمارا ہی باغ ہے، دیکھا کہ پورا باغ تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ یہ جو باغ کی تباہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، ان کے ناپاک ارادے نے باغ اور مال کو تباہ کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اور جو بھائی بڑا نیک تھا، درمیانی، تھوڑا بہتر تھا، اللہ نے کہا، اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں کہ انشاءاللہ کہو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اپنے ارادے کو بدلو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا؟ تو بہرحال آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے بعد وہیں پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ باپ بڑے نیک تھے، اور ہم نے اس نیکی کو مٹا کر، نیکی کو مٹانے کی جو ہم نے نیت کی، ہم اس معاملے میں بہت غلط تھے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما کہہ کر سچی توبہ کی۔ ان تینوں بھائیوں نے، تینوں بیٹوں نے سچی توبہ کی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ واقعے کو بیان کرتا ہے، اور آگے اللہ ذکر کرتا ہے ان کی توبے کی بدولت بہت جلد ان کے باغ کو اللہ نے بہتر بنا دیا، ان کی دولت کو اللہ نے واپس کر دیا، تو پھر خوشحال زندگی وہ تینوں بچے آپس میں گزارنے لگے۔ واقعے کا پیغام یہ ہے دوستو، واقعے کا پیغام یہ ہے، ہمیشہ اچھی نیت رکھا کرو دوستو۔ جب آپ دینے کی نیت رکھتے ہیں اللہ آپ کو نوازتے ہیں، جب آپ اوروں کو دینے کی نیت رکھتے ہیں، آپ کے مال میں اللہ کی قسم گھٹاؤ نہیں ہوگا، کمی نہیں آئے گی، یہ رب کا وعدہ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، اور جو صدقہ و خیرات ہے، اوروں کو نوازنے کی جو نیت ہے، جس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اللہ اسے بڑھا کے دیتے ہیں اور دیتے ہیں، برکتوں کے راستے، برکتوں کے دروازے اللہ اس کے حق میں کھول دیتے ہیں۔ بڑا عظیم پیغام ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو آگاہ کر رہے ہیں، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، اے مشرکو تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، تم صرف نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو مٹانا چاہتے ہو۔ یاد رکھنا باغ والوں کا واقعہ تمہارے لیے عبرت ہے، ایک زمانہ تمہاری زندگی میں آئے گا، تم نکلو گے اسلام کو مٹانے کی غرض سے، یاد رکھنا خود مٹ جاؤ گے اور خود تباہ ہو کے لوٹو گے۔ بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، خندق کا واقعہ، خیبر کا واقعہ، تبوک کا واقعہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ سب ہمارے سامنے موجود ہے۔ بڑی نیت تھی، بہت بری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کے مطابق ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے دوستو ہمیں بھی اچھی نیت اور اپنے دل کو پاک و صاف کرنا چاہیے، اس واقعے کا پیغام ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ابھی مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں سمیٹ لوں گا اور ختم کر دوں گا۔ سورۃ المزمل قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت ہے۔ ابتدائی زمانے میں اللہ کے نبی پر جو آیتیں نازل ہوئی، سورہ علق کی، سورۃ المدثر کی، انہی آیات کریمہ میں سورۃ المزمل کی آیات کریمہ ہیں جو اللہ کے نبی پر شروع کے زمانے میں نازل ہوئی، وحی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ المزمل میں ایک بڑی عظیم آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تعلیم دیتے ہیں۔ یہ آیت میں آپ کے حوالے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ رمضان میں ایک عمل کو لے کر میری اور آپ کی تربیت ہوئی، الحمدللہ۔ وہ کیا عمل ہے بتاتا ہوں میں آپ کو۔
اللہ ताला ने उस आयत में कहा इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतआ व अक़वमु क़ीला। अल्लाह फरमाते हैं ए अल्लाह के बंदो, रात में उठना और रात में उठकर तहज्जुद की पाबंदी करना, नमाज का एहतिमाम करना, उसके दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा यह है अल्लाह ताला आपको इस बात की तौफीक देते हैं कि नफ्स को कुचलने का हुनर आपके अंदर पैदा होता है, ख्वाहिशात को काबू में रखने का मलका आपके अंदर पैदा होता है, आपके अंदर एक ऐसा तक़वा पैदा होता है, आप ख्वाहिशात को कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने नफ्स को कुचल कर अपने रब को राजी कर सकते हैं। ये वही बंदा कर सकता है जो बंदा नमाज तहज्जुद का पाबंद है। और नमाज तहज्जुद का जो पाबंद होता है उसका दूसरा फायदा क्या है, अल्लाह उसे सच्ची जबान देते हैं, और जो जबान वो देते हैं अल्लाह उसमें तासीर देते हैं। आप कहें कम लेकिन दिलों पर असरअंदाज होने वाली आपकी जबान होगी। अल्लाह आपको झूठ का रास्ता नहीं दिखाएंगे, अल्लाह आपकी जबान को सच्चाई की तौफीक देंगे। ये दो बड़े अजीम फायदे हैं दोस्तों तहज्जुद के। तहज्जुद का पहला फायदा क्या है, नफ्स को कुचलने का हुनर और वो सिफत मेरे और आपके अंदर पैदा होती है। और दूसरा फायदा क्या है, अल्लाह सच्ची जबान देते हैं, तासीर रखने वाली जबान देते हैं। इसीलिए अल्लाह के बंदो, रमजान में देखिए जो तरावीह हम पढ़ते हैं ये तहज्जुद है। रात में जो हम तरावीह पढ़ते हैं वो तहज्जुद है। और तहज्जुद के तीन नाम हैं, एक तहज्जुद, एक और तरावीह और क़ियामुल लैल। रात में अदा की जाने वाली बड़ी अजीम नमाज है। और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह को जो पसंदीदा नमाज है फर्ज नमाजों के बाद वो रात की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। चूंकि बहुत सारे अल्लाह के बंदे शरीक होते हैं, इसीलिए तहज्जुद का जो पहला वक्त है इशा की नमाज के फौरी बाद, उस वक्त पर हम अदा कर देते हैं आसानी के लिए, ताकि जाके आराम कर लें। सहरी के लिए उठना है और अगले दिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। तहज्जुद को अव्वल वक्त में हम रमजान में अदा कर देते हैं। और तहज्जुद का वक्त कब तक रहता है, इशा के बाद से फजर सादिक का वक्त, फजर की जो अज़ान होती है उस वक्त तक, सहरी का वक्त खत्म होने तक तहज्जुद का वक्त रहता है। और तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त क्या है, रात का आखिरी पहर। यानी अगर फजर की अज़ान अगर 5 बजे के करीब होती है तो 3 घंटे पहले आप देख लीजिएगा, यानी 2 बजे से 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 2 बजे के बाद से तहज्जुद का सबसे बेहतरीन वक्त है। कोशिश करें अल्लाह के बंदो, रोजाना ना सही लेकिन अपनी जिंदगी में वक्तन फवक्तन तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो। वल्लाही तहज्जुद से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तिजारत का मसला, कारोबार का मसला, तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर रास्ते दिखाएंगे आप। एजुकेशन का मसला है, हमारे तलबा बहुत बोझ महसूस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, आप तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से मांगो। अल्लाह की कसम एग्जाम हॉल में अल्लाह की मदद नाजिल होगी। जहां आप मेहनत करते हैं वहीं पर तहज्जुद की पाबंदी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल होंगे। हमारी बच्चियां रिश्तों को लेकर परेशान हैं, वालिदे मोहतरम और अम्मी अगर दोनों ने तहज्जुद की पाबंदी की, अल्लाह की कसम आपकी बच्ची को अच्छा जोड़ा मिलेगा, पुरसुकून जिंदगी आपकी बच्ची बसर करेंगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह से नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है, अल्लाह के बंदो तहज्जुद पढ़ो। हमारे नबी ने क्या फरमाया, वो नमाज अल्लाह को बहुत पसंदीदा है जिस पर किसी की निगाह नहीं होती है। पूरी इंसानियत सो रही है, वॉशरूम के लिए बेदार हुए, 2-3 बजे बेदार हो गए, और आप अपनी जिंदगी को नमाज में बयान कीजिए। अल्लाहु अकबर, सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नमाज अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। जब पूरी इंसानियत सो रही हो, आप उठकर 2 रकात नमाज पढ़कर, मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़कर, नमाज के सजदे में अगर रो रो के अल्लाह से मांगेंगे, इन आंसुओं की अल्लाह के पास बड़ी कदर है दोस्तों। हमारे आंसू जमीन पर गिरने से पहले, सूखने से पहले अल्लाह की तरफ से तौफीक का फैसला मिल जाएगा हमें इंशाअल्लाह, हिदायत मिलेगी भी इज़्निल्लाह।
اس لیے اللہ کے بندو بڑی عظیم نیکی ہے جو ہم نے پابندی کی رمضان میں. پیغام یہ ہے ہم میں سے کون ہے دوستو جو محتاج نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا بنے, اپنی زبان کو سچائی کا رخ دینے والا بنے. یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے تہجد کی پابندی سے, بڑی عظیم نیکی ہے. اللہ سے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی عظیم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی عظیم نیکیاں اللہ میری اور آپ کی زندگی میں آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ تہجد کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ عبادات کو ہماری زندگی میں آسان کر دے. اللہ نیکیوں کو ہماری زندگی میں آسان کر دے. اللہ گناہوں کو ہماری زندگی میں مشکل بنا دے. اللہ خیرات اور بھلائیوں کے راستے میرے اور آپ کے حق میں آسان کر دے اور برائیوں کے راستے میرے اور آپ کے حق میں تنگ کر دے. جو نیکیاں ہم نے کی اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, ہماری زکات کو قبول فرمائے, ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اوروں کے کام آنے کی اللہ ہمیں توفیق دے, غریبوں کی مدد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے, اوروں کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو تقوی اور طہارت عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اس کی حقیقی پرہیزگاری پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اس سے ڈر کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے, جہنم سے آزاد کر دے, جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے, جنت کا وارث بنا دے. پروردگار ہم سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے. پروردگار ہم سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے. حوض رسول کا پانی اللہ ہم سب کو دست رسول سے نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کے مبارک دست سے اللہ ہم سب کو حوض رسول کا پانی نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کی سفارش اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے, اللہ امن کے فیصلے فرمائے, اللہ سکون کے فیصلے فرمائے. جو اپنی طبیعت اور صحت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے فیصلے فرمائے. جو اپنے گھریلو زندگی کو لے کر پریشان ہیں اللہ ہمارے گھریلو مسائل کو حل فرمائے. اللہ ہمارے گھریلو زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.